تھر جو محبت، سادگی، امن اور مہمان نوازگی کا دیس ہے، تھر جو مزاحمت اور بغاوت کا بھی دیس ہے، تھر جہاں انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے والے تھکروں اور کھولیوں نے وہ لازوال جنگ لڑی جو تاریخ سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ روپلو کھولی کا نام آج بھی تاریخ میں کرونجھر کی طرح گردن اونچا کیا کھڑا ہے۔ تھر مسکین جہاں خان خوسو کا دیس تو ہے ہی، مگر تھر تو اس عظیم بیٹی کا بھی دیس ہے جسے مائے بختاور کے نام سے جانتے ہیں، جو ہاریوں اور کسانوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والی عظیم عورت تھی۔ تھر جہاں اکبر اعظم تو پیدا ہوا، مگر تھر اپنے وطن اور غریب لوگوں سے وفا کرنے والی ماروی کا بھی دیس ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میری ماں اور آپ کی بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ماروی ملیر جی کا خطاب تھر سے آپ لوگوں سے ملا، جس کی لاج رکھتے ہوئے میری ماں نے آپ لوگوں کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی، مگر کسی آمر کے سامنے نہیں جھکی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ گزشتہ کئی برسوں سے قحط کی وجہ سے بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، مگر آج ہر طرف ہریالی اور سرسبز کھیت دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، اور آپ کو اس سال کا ساون کی مبارک دیتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہر سال اسی طرح میرا اور آپ کا تھر سرسبز اور آباد رہے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی جد و جہد لڑی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے لیے جد و جہد کی۔ اس ملک میں کوئی آئین نہیں تھا، عوام کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنا دیا، جمہوریت قائم کر دی، معاشی حقوق دیے، غریب کو آواز دیا، ہاری کو زمین دیا، مزدوروں کو حقوق دیے، 90,000 جنگی قیدی واپس لے آئے، 5,000 مرحبا میل رقبہ واپس لے آیا، جس میں تھر کا ریگستان بھی تھا، جس سے آج پاکستان روشن ہو رہا ہے۔ جب ظالم ضیاء نے
جب ظالم ضیاء نے آمریت قائم کر دی، قائد عوام کا عدالتی قتل کیا، عوام کی حقوق سلب کیے، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی عوام کی جدوجہد لڑی، اپنی شہید باپ کا آواز بنی۔ ہم وہاں سے شروع ہوئے اس لیے کہ آج وہ جمہوریت خطرے میں ہے، آج وہی جمہوریت خطرے میں ہے۔ عدالت ہو، میڈیا ہو، پارلیمان ہو، سب کے سب ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں اور عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بہادر لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ غیور لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ وفادار لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، میرے بازو بننا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہم مل کے اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، سلیکٹڈ کو گرائیں گے، عوامی حکومت بنا کے رہیں گے، عوامی حکومت بنا کے رہیں گے، آپ کے معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں وہ وعدہ پورا کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا، اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس تھرپارکر کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس اسلام بغوت کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تھرپارکر کی کولا سے پاکستان کو روشن کروں گا، پاکستان کو روشن کرے گی۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ پچھلی بار 6 مہینے پہلے میں یہاں آیا تھا، اسلام کوٹ آیا تھا اور آپ کا مطالبہ تھا کہ تھرپارکر کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے، اور 6 مہینے کے اندر کل میں NED کی یونیورسٹی کا کیمپس کا افتتاح کر رہا ہوں۔ آپ کے بچے کو تعلیم ملیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم چاہے، ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا سندھ میں غریب عوام کا جو 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو مدد کریں۔ پورا سندھ کا مدد کرنا ناممکن تھا، اس وقت ناممکن تھا، ہمارا وسائل کم تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اسلام کوٹ کے عوام کو، یہاں کے عوام کو جو پورا پاکستان کو بجلی دے رہے ہیں، جو فیصلہ آباد کے انڈسٹریل یونٹس کو اپنے بجلی سے چلا رہے ہیں، ان کا بجلی کا بل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ادا کرے گی۔ اور آج ہم نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا جن کا بجلی کا بل 100 یونٹ سے کم تھا، سندھ حکومت نے، آپ کی حکومت نے وہ بل پورا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا حکومت ہے، یہ عوامی حکومت ہے۔ ہم عوام کے ووٹ کی وجہ سے حکومت بناتے ہیں اور ہم عوام کی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے اور آپ کے مسائل کا
آپ کا غربت کا، آپ کا دکھ درد کبھی پتا ہے، ہم آپ کا اور خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم وفاق سے آپ کا حصہ چھین کے، ہم وفاق سے آپ کا حصہ چھین کے، آپ کا حق چھین کے آپ کا اور خدمت کریں گے، آپ کا اور مسائل کا حل نکالیں گے۔ یہ کٹ پتلی حکومت، یہ کٹ پتلی سیاسیتیں آپ کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی دھرتی کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل نہ خود کرتے ہیں، نہ کسی اور کو آپ کا خدمت کرنے دیتے ہیں، آپ کے حقوق اور آپ کے مسائل سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خدمت کروں گا، میں آپ کا مسائل حل کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مشکل میں ہو، زندگی مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ ظالم حکومت، یہ عوام دشمن حکومت، یہ غریب دشمن حکومت عوام کا خون چوس رہا ہے، امیروں کو ریلیف دے رہے ہیں اور غریب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جمہوری حقوق چھین رہے ہیں، ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک اور اس ملک کی عوام ان کا ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کا ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، حکومت اور ملک تو چلا ہی نہیں سکتے ہیں، اب یہاں تک کشمیر پہ بھی سودا کر دیا۔ کوئی غیرت مند پاکستانی ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا، ہمیں اس کٹ پتلی کو گرانا پڑے گا، ہمیں اس کٹ پتلی کو گرانا پڑے گا، پاکستان کو بچانا پڑے گا۔ میں نکلا ہوں آپ کی جدوجہد لڑنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا احتجاج کنکوٹ میں ہوگا۔ 26 اکتوبر کو ہم کنکوٹ پہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ احتجاج کریں گے اور اسلام آباد تک ہمارا آواز پہنچیں گے۔ آج کے لیے ہم نیازی صاحب کو کہتے ہیں، اسلام آباد والے کے کہتے ہیں کہ اسلام کوٹ کا آواز سنیں، اسلام کوٹ کا عوام کا آواز سنیں، اور اسلام کوٹ کے عوام کا ایک ہی پیغام ہے اسلام آباد کے لیے، مکیا تیرا شو عمران، مکیا تیرا شو عمران، مکیا تیرا شو عمران، مکیا تیرا شو عمران۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنا پارٹی کے کارکن کا، پارٹی کے عہدیداروں کا، جنہوں نے آج یہ تاریخی جلسہ کیا ہے، جسے ہمارا جدوجہد کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی سے کشمیر تک کا سفر جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی یہ حکومت گرے گی، عوامی حکومت بنے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کا مہربان۔